بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجتہادا ولا استنباطا۔ یہ ہے وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 156 ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے عبارت النص اور اشارۃ النص کے تعلق سے پڑھا۔ آج کے سبق میں آپ دلالت النص سے متعلق پڑھیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلالت النص کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دلالت النص وہ معنی ہے جو حکم منصوص علیہ کے لیے علت معلوم ہو، یا وہ معنی ہے جسے از روئے لغت حکم منصوص علیہ کے لیے علت جانا گیا ہو، اجتہاد اور استنباط کے بغیر، یعنی اس معنی کا علت ہونا سمجھا گیا ہو بغیر اجتہاد کے، بغیر استنباط کے۔ یعنی جو بھی زبان جاننے والے ہیں، لغت کی وضعوں کو سمجھنے والے ہیں، وہ فقیہ ہوں یا غیر فقیہ ہوں، وہ کلمہ سنتے ہی یا وہ عبارت پڑھتے ہی یہ سمجھ جائیں کہ یہی معنی اس کی علت ہے، اس حکم کی علت یہی معنی ہے، اسے دلالت النص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی کا ارشاد ہے والدین کے تعلق سے، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یعنی ماں باپ کو اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ تو جو شخص بھی لغت کی وضعوں کو جانتا ہے، وہ یہ کلام سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ جو اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی علت ماں باپ سے تکلیف دور کرنا ہے۔ یعنی اف کہنا اسی لیے حرام قرار دیا گیا تاکہ ماں باپ کو اذیت نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ تو اس حکم کی علت دفع اذی ہے۔ یہاں حکم کیا ہے؟ یعنی تحریم، اف کو حرام قرار دینا۔ اس کی علت اذیت کو ان ماں باپ کی ذات سے دفع کرنا ہے۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ اگر یہ علت یعنی اذیت موجود ہوگی تو حکم یعنی تحریم پائی جائے گی، اور اگر علت یعنی تکلیف اور اذیت نہ ہو تو حکم یعنی حرمت بھی نہیں پائی جائے گی۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اف کہنا تو عبارت النص سے ممنوع ہوا، اس کا حرام ہونا عبارت النص سے معلوم ہوا، لیکن ماں باپ کو مارنا، انہیں گالی دینا، یہ دلالت النص سے معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سے اف کہنے میں ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ انہیں مارنے میں تکلیف ہوتی ہے، انہیں گالی دینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب معمولی تکلیف کی وجہ سے اف کہنے کو حرام قرار دیا گیا تو وہی علت یہاں بھی پائی جا رہی ہے، لہذا وہی حکم یہاں بھی ہوگا، اور مارنا اور گالی دینا بھی حرام ہوگا۔ یہ ہے دلالت النص۔ وَأَمَّا دلالت النص
فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجْتِهَادًا وَلَا اسْتِنبَاطًا۔ دلالت النص وہ معنی ہے جس کا حکم منصوص علیہ کے لیے علت ہونا معلوم ہو لغت کے اعتبار سے، اجتہاد اور استنباط کے اعتبار سے نہیں، یعنی بغیر فکر اور تأمل کے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم منصوص علیہ کی علت ہے، تو جس معنی کا علت ہونا معلوم ہوگا وہی معنی دلالت النص ہے۔ مثالہ فی قولہ تعالی، دلالت النص کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تقل لہما اف ولا تنہرہما میں، یعنی انہیں اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ فالعالم بأوضاع اللغت یفہم بأول السماع ان تحریم التعفیف لدفع الاذى عنہما، لغت کی وضعوں کا جاننے والا اول سماع سے سمجھ جاتا ہے، یعنی سنتے ہی بغیر غور و فکر کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ تعفیف کی تحریم یعنی اف کہنے کو حرام قرار دینا ماں باپ کی ذات سے اذا اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے۔ وحکم هذا النوع عموم الحکم المنصوص علیہ لعموم علتہ، اور اس نوع کا حکم یعنی دلالت النص کا حکم حکم منصوص علیہ کا عام ہونا ہے اس کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے، یعنی جو منصوص علیہ حکم ہے اس کی علت سمجھ میں آ گئی، اب علت عام ہوگی حکم عام ہوگا، جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم پایا جائے گا، جہاں علت نہیں پائی جائے گی وہاں حکم نہیں پایا جائے گا۔ تو اس نوع کا حکم حکم منصوص علیہ کا عام ہونا ہے اس حکم کی علت کے عام ہونے کی وجہ سے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا، اور اس معنی کی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی حکم نص جو تحریم ہے عام ہے علت کے عام ہونے کی وجہ سے، اس بنیاد پر ہم نے کہا قلنا بتحریم ضرب و شتم، ماں باپ کو مارنے کی حرمت کا ہم نے قول کیا، یعنی ماں باپ کو مارنا حرام ہے جیسے ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے۔ وشتم، ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے کی تحریم کا قول کیا، یعنی گالی دینا حرام ہے جیسے اف کہنا حرام ہے۔ والاستخدام عن الاب بسبب الاجارہ، اور اجارے کے سبب باپ سے خدمت لینے کی تحریم کا ہم نے قول کیا، یعنی کرائے پر رکھ کر کے باپ سے کام نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس میں بھی باپ کے لیے اذیت ہے، تکلیف ہے۔ والحبس بسبب الدین، اور دین کے سبب سے حبس کی تحریم کا ہم نے قول کیا، یعنی حکم کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے قرض لے لیتا ہے یا اس کے ذمہ آپ کے پیسے باقی ہیں اور وہ نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو آپ قاضی کے پاس لے جائیں گے اور قاضی تفہیم کے بعد کام نہیں چلے گا تو پھر اسے قید کر دے گا۔ اگر یہی معاملہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہو تو بیٹا باپ کے قید کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں باپ کو اذیت ہوگی۔ تو دین کے سبب حبس یعنی قید کی تحریم کا ہم نے قول کیا۔ اول قتل قصاصا، یا قصاص کے سبب قتل کی تحریم کا ہم نے قول کیا، یعنی ضابطہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو جان سے مار دیتا ہے تو بدلے میں اسے جان سے مار دیا جائے گا، لیکن اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو
تو قصاص میں بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو قصاص میں قتل کی تحریم کا ہم نے قول کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان سب میں باپ کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، اور دفع اذى کے لیے اف کہنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو اسی اذیت کو دفع کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان چیزوں کی تحریم دلالت النص سے ثابت ہوتی ہے۔ ثم دلالت النص بمنزلۃ النص، پھر دلالت النص عبارت النص کے درجے میں ہے، یعنی جس طرح سے حکم عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اسی طرح سے جو حکم دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے وہ بھی قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلالت النص کے ذریعہ عقوبت کا اس بات صحیح ہے۔ عقوبتوں کا حال کیا ہے؟ حدود کا حال، قصاص کا حال یہ ہے کہ شبہ پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن دلالت النص میں کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے، عبارت النص کی طرح سے قطعیت ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے، اسی لیے دلالت النص کے ذریعہ عقوبت کا اس بات بھی صحیح ہوتا ہے۔ ثم دلالت النص بمنزلۃ النص، پھر دلالت النص عبارت النص کے درجے میں ہے، قطعی ہونے میں، یقینی ہونے میں، حتیٰ صح اثبات العقوبت بدلالت النص، یہاں تک کہ دلالت النص کے ذریعہ عقوبت یعنی حدود اور قصاص وغیرہ کا اس بات صحیح ہے۔ قال اصحابنا وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص وبالاکل والشرب بدلالت النص، ہمارے اصحاب رحمہم اللہ نے فرمایا کہ جماع کی وجہ سے، یعنی روزے کے دن میں قصداً بیوی سے جماع کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوا عبارت النص کے ذریعہ، اور روزے کے دن میں جان بوجھ کر کھانے اور پینے سے کفارہ واجب ہوا دلالت النص کے ذریعہ۔ یہ نص کے ذریعہ جماع کی وجہ سے کفارہ واجب ہوا نص سے، وہ نص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اعرابی سے متعلق یہ حدیث ہے کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہلکت و اہلکت، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا اور میں نے بیوی کو ہلاک کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کیا کیا کہ ایسی بات کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے رمضان کے دن میں جان بوجھ کر کے اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گردن آزاد کرو، یعنی غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس گردن آزاد کرنے کی وسعت نہیں ہے، میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے، بس میری اپنی ذات ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو ایسا کرو کہ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو روزہ رکھنے کے سبب ہی یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے کہ برداشت نہیں کر سکا اور میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، تو لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھنا یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا پاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے انہیں کچھ کھجوریں دی گئیں، ایک ٹوکری یا اس سے کچھ زیادہ کھجوریں انہیں دی گئیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوریں مساکین میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں مجھ سے اور میرے بچوں سے زیادہ ان کھجوروں کا کوئی حاجت مند نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا
کہ ٹھیک ہے تم اور تمہارے بچے یہ سب کھجوریں کھائیں اور یہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں انہوں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تھا رمضان کے دن میں، تو کفارے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ روزہ رکھنے میں 3 چیزوں سے باز رہنا ہوتا ہے، کھانے پینے جمع کرنے سے۔ تو ان میں سے کسی ایک چیز سے باز رہنا نہیں پایا جائے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ تو نص کے ذریعہ یہ معلوم ہو گیا کہ جمع کر لیا یعنی جمع سے باز نہیں رہا تو کفارہ واجب ہو گیا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی آدمی کھانے سے باز نہیں رہتا ہے، پینے سے باز نہیں رہتا ہے تو کفارہ لازم ہوگا اس پر۔ وعلی اعتبار ھذا المعنی قیل، اور اسی معنی کے اعتبار سے کہا گیا، یعنی دلالت کے اعتبار سے کہا گیا کہ حکم اسی علت پر گردش کرتا ہے، حکم کو نافذ کیا جاتا ہے۔ یعنی علت پائی جائے گی حکم لگایا جائے گا، علت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں لگایا جائے گا، اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے وہ نص کے خلاف ہو۔ تو اسی معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ حکم اس علت پر گردش کرتا ہے، دائر ہوتا ہے۔ امام قاضی ابو زید نے فرمایا لو ان قوما یعدون التعفیف کرامتا لا یحرم علیہم تعفیف الابوین، اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ ان میں ماں باپ کو اف کہنا کرامت شمار کیا جاتا ہو، کلمہ تعظیم ہو، تو پھر ان کے لیے ماں باپ کو اف کہنا یہ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اف کہنے کو جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی علت ہے تکلیف ہونا، دفع اذی کے لیے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو جب وہاں اف کہنے میں اذیت نہیں ہے بلکہ کرامت ہے، ان کی بزرگی ظاہر ہو رہی ہے، تو پھر اف کہنا حرام بھی نہیں ہوگا۔ تو جہاں اذیت ہوگی وہاں حکم یعنی تحریم پائی جائے گی، اور جہاں اذیت نہیں ہوگی وہاں تحریم بھی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے روز نماز کے لیے اذان کہی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور بیع چھوڑ دو، خرید و فروخت ترک کر دو۔ تو جو شخص بھی زبان کو سمجھتا ہے اور اس عبارت کو سمجھتا ہے وہ فوراً یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اس کی علت کیا ہے؟ تاکہ اللہ کی ذکر کی طرف جانے میں سعی میں کوتاہی نہ ہو، خلل پیدا نہ ہو، فسعوا الی ذکر اللہ پر عمل ہو اور اس میں کوتاہی نہ ہو، کیونکہ کاروبار میں لگ جائیں گے تو سعی میں خلل پڑے گا۔ تو یہاں علت کیا ہے کہ خلل یعنی حکم جو دیا کہ بیع کو چھوڑنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ دفع خلل کے لیے ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جہاں جس چیز سے خلل پیدا ہوگا اس چیز سے منع کیا جائے گا، اور جس سے خلل نہیں ہوگا اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ کاروبار بھی کیوں نہ ہو، خرید و فروخت ہی کیوں نہ ہو، اگر اس سے خلل پیدا نہیں ہو رہا سعی میں تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر بائع اور مشتری دونوں کسی ایسی کشتی میں سوار ہیں جو کشتی جامع مسجد کی طرف جا رہی ہے، اور وہ کشتی میں بیٹھے بیٹھے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لین دین بھی کر رہے ہیں، تو چونکہ یہ کاروبار کرنا، یہ خرید و فروخت کرنا سعی میں خلل انداز نہیں ہے، اس لیے اس سے منع بھی نہیں کیا جائے گا، یہ جائز ہوگا۔ یا کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، ڈرائیور گاڑی لے کے جا رہا ہے، پیچھے دونوں آدمی بیٹھے ہیں، کاروبار کی بات کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ بھی کیا منع نہیں ہوگا، کیونکہ سعی علی الجمعہ میں خلل نہیں پڑ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں علت کیا ہے
خلل، تو خلل پڑے گا تو منع، جو حکم جو منع ہے وہ ثابت ہوگا، خلل نہیں ہوگا حکم یعنی ممانعت بھی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، یہ پوری آیت اس میں ہم نے کہا وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا لَا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمْعَةِ، اور اگر ہم کوئی ایسی بیع فرض کر لیں جو عاقدین کو سعی الی الجمعہ سے نہ روکے، مانے نہ ہو، بِأَنْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ تَجْرِي إِلَى الْجَامِعِ، بائیں طور کہ بائع اور مشتری دونوں کسی کشتی میں سوار ہوں جو جامع مسجد کی طرف جا رہی ہو، لا یکرہ البیع، تو بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ مکروہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو علت ہے سعی میں خلل ہونا یہ نہیں پائی جا رہی ہے، علت نہیں پائی جا رہی ہے تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، یعنی حکم یہ معنی ہی پر گردش کرتا، علت ہی پر گردش کرتا ہے، وجوداً بھی عدماً بھی، علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، علت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا حلف لا یضرب امرأتہ، کہ جب کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، فمد شعرہا، تو اب قسم کھانے والا اپنی بیوی کے بال کھینچے، او عضھا، یا اسے دانت سے کاٹ لے، او خنقہ، یا اس کا گلا گھونٹ دے، یحنثو، تو قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا۔ اذا کانا بوجہ الایلام، جب ان میں سے ہر عمل تکلیف دینے کے لیے ہو، تکلیف دینے کے طریقے سے عمل کرے تو وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ نہ مارے، اپنی بیوی کو نہیں مارے گا تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، اسے اذیت نہیں دے گا۔ تو اذیت اگر دیتا ہے، اگرچہ خاص مارنا نہ ہو، جب بھی وہ حانث ہو جائے گا۔ تو بال کھینچنا اس میں بھی اذیت ہے، دانت سے کاٹ لینا اس میں بھی اذیت ہے، گلا گھونٹ دینا اس میں بھی اذیت ہے۔ تو اگرچہ مارنا نہیں پایا گیا لیکن ایذا اس کی جانب سے ہوئی، اس لیے وہ حانث ہو جائے گا۔ اور اگر یہی چیزیں بوجہ ایلام نہ ہو، بوجہ ایذا نہ ہو، بلکہ یہ ملاعبت کے طور پر ہو، ایسے ہی ہنسی مذاق میں ہو، تو پھر وہ حانث نہیں ہوگا۔ اور یوں ہی مارنا، خاص ضرب بھی اگر تکلیف دینے کے لیے نہ ہو بلکہ ملاعبت میں، ہنسی مذاق میں ایک ہاتھ رکھ دے اس کے چہرے پر یا اس کی پشت پر یا سر پر، تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ قسم کا جو حاصل کیا ہے وہ ایذا نہیں دے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اذا حلف لا یضرب امرأتہ، کہ جب کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، فمد شعرہا، تو قسم کھانے والا اس کے بال کھینچے، او عضھا، یا اسے دانت سے کاٹ لے، او خنقہ، یا اس کا گلا گھونٹ دے، یحنثو، تو قسم کھانے والا حانث ہو جائے گا۔ اذا کانا بوجہ الایلام، جب یہ کام تکلیف دینے کے طریقے پر ہو۔ وَلَوْ وُجِدَ صورت الضرب ومد الشعر عند الملاعبۃ دون الایلام لا یحنث، اور اگر ضرب کی صورت اور بال کھینچنے کی صورت ملاعبت کے وقت پائی جائے، ایلام کے طریقے پر نہ ہو، تو قسم کھانے والا حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو علت مقصودہ ہے یعنی ایلام اور ایذا وہ مفقود ہے، حکم بھی مفقود ہوگا۔ دوسرا قول اس تعلق سے، ومن حلف لا یضرب فلانا، اور کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا، فضربہ بعد موتہ، تو قسم کھانے والے نے مرنے کے بعد اس فلاں کو مارا تو حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لانعدام معنی الضرب وهو الایلام، معنی ضرب کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ایلام ہے، ضرب کا معنی تکلیف دینا ہے، ایلام ہے، تو وہ موجود نہیں ہے مرنے کے بعد، اس لیے حانث نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے
کہ جس طرح سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح سے مرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے کفن دفن کے معاملے میں حکم دیا گیا ہے کہ آہستگی کے ساتھ سارا کام انجام دیں تاکہ تکلیف نہ ہو اسے۔ تو تکلیف تو مرنے کے بعد مارے گا جب بھی ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے، اور عرف میں یہی ہے، متعارف یہی ہے کہ مرنے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی اسے مارے یا کچھ کہے، اور مرنے کے بعد کوئی مرنے والے سے بات نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بات سمجھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ تو عرف کے لحاظ سے مرنے کے بعد نہ تو مارنے سے تکلیف ہوگی، نہ اس سے بات کرنے سے وہ کچھ سمجھے گا سنے گا، اور قسم کا مدار اسی عرف پر ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی لانعدام معنی الضرب، معنی ضرب کے نہ ہونے کی وجہ سے، جو کہ اعلام ہے۔ اگرچہ شرعاً اسے تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر بات کرتا ہے تو وہ سنتا اور سمجھتا بھی ہے۔ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا، اور یوں ہی اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا، فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، تو اس نے فلاں سے بات کی فلاں کے مر جانے کے بعد، لا يحنث، تو وہ حانث نہیں ہوگا، لعدم الافہام، افہام نہ پائے جانے کی وجہ سے، افہام نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کا جواب یہی ہو چکا کہ عرف کے لحاظ سے یہی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کوئی بات نہیں سمجھتا ہے، نہیں سنتا ہے۔ وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى يُقَالُ، اور اسی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، یعنی حکم علت پر دائر ہوتا ہے، گردش کرتا ہے، علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا۔ یہ کہا جاتا ہے اذا حلف لا یأکل لحما، جب کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، اب قسم کھانے کے بعد اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا، اکلا لحم السمک، مچھلی کا گوشت کھا لیا، اول جراد، یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا، لا یحنس، تو حانث نہیں ہوگا۔ ولو اکلا لحم الخنزیر او الانسان یحنث، اور اگر اس نے قسم کھانے کے بعد خنزیر کا گوشت کھا لیا یا انسان کا گوشت کھا لیا تو وہ حانث ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب کہتے ہیں لأن العالم بأول السماع يعلم ان الحامل على هذا اليمين انما هو الاحتراز اما ينشأ من الدم، اس لیے کہ جو بھی لغت کی وضعوں کا عالم ہے، جانتا ہے، وہ اول سماع ہی سے یہ سمجھ لیتا ہے، یہ جان لیتا ہے کہ اس قسم کا باعث اس سے احتراز ہے جو خون سے پیدا ہو، یعنی اس گوشت سے بچنا ہے، اس سے احتراز کرنا ہے جو خون سے پیدا ہو۔ اور مچھلی کا جو گوشت ہے وہ خون سے پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مچھلی میں خون نہیں ہوتا ہے۔ ٹڈی کا جو گوشت ہے وہ خون سے پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ٹڈی میں خون نہیں ہوتا ہے۔ اور انسان کا گوشت اور خنزیر کا گوشت یہ خون سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے اگر اس نے انسان کا گوشت کھا لیا یا خنزیر کا گوشت کھا لیا تو حانث ہو جائے گا۔ لأن العالم بأول السماع عالم، اس لیے کہ لغت کی وضعوں کا جاننے والا اول سماع سے جان لیتا ہے ان الحامل علی هذا الیمین، کہ اس قسم کا باعث انما هو الاحتراز اما ينشأ من الدم، یہ بچنا ہے اس سے جو خون سے پیدا ہو۔ فیکون الاحتراز عن تناول الدمویات، تو مراد اس سے دمویات کے کھانے سے بچنا ہے۔ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ، تو حکم کو اسی پر گھمایا جائے گا، اسی پر نافذ کیا جائے گا، یعنی اگر وہ ایسا گوشت کھائے گا جو خون سے پیدا ہوتا ہے تو حانث ہو جائے گا، اور اگر وہ ایسا گوشت کھاتا ہے جو خون سے پیدا نہیں ہوتا ہے تو حانث نہیں ہوگا۔ یہ بحث دلالت النص کی مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ کل آپ پڑھیں گے اقتضاء النص۔